امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسد کے تعلق سے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس اس کا ایک وزیر تھا جس کو بڑا ہی قرب حاصل تھا بادشاہ کا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے بہت قریب تھا وہ شخص، بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ جس سے محبت کرتا تھا اس سے لوگ جلا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جس سے بادشاہ محبت کرتا تھا، جس سے بادشاہ کا قرب حاصل تھا، جب دوسروں نے اسے دیکھا کہ بادشاہ اس پر اتنا مہربان، اللہ اکبر، بادشاہ اس پر اتنا رحم کرتا ہے، اس سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ایک شخص اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس حسد کرنے والے نے بادشاہ کے قریبی کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس نے پلاننگ کی، کیوں نہ بادشاہ کو اس کے خلاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان اس بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے، اے بادشاہ، جو تمہارا قریبی آدمی ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ تمہارے خلاف سازش بنا رہا ہے۔ بادشاہ اس سے کہتا ہے، بتاؤ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ کہتا ہے، بادشاہ تم نہیں جانتے، وہ لوگوں میں کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ منہ کی بیماری میں ملوث ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ لوگوں میں یہ بات پھیلا رہا ہے۔ بادشاہ جب اس کی بات سنتا ہے تو بھڑک جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ میں تو اس سے یار اتنی محبت کرتا ہوں اور وہ میرے خلاف سازش بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، حسد کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں دنیاوی کیا نقصان ہے حسد کا۔ جب وہ حسد کرنے والا بادشاہ سے ایک کی دو لگا دیتا ہے تو بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ اگر یقین نہ ہو تو تم خود دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ حسد کرنے والا اس انسان کے پاس آتا ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے، کل کو تمہاری ہمارے یہاں پہ دعوت ہے، ہمارے گھر آنا تمہاری دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھولا بھالا انسان اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اسے کہ پتہ تھا یہ سازش رچ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ بادشاہ کو میرے خلاف کرنا چاہتا ہے، اسے نہیں پتہ تھا۔ وہ اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس انسان نے، حسد کرنے والے نے، اس کو اپنے گھر بلایا اور کھانے میں لہسن تیز کرا دیا، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اور جب وہ کھانے سے فارغ ہوا، اپنے گھر آیا، بادشاہ کے محل میں آ پہنچا تو وہ حسد کرنے والا بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ اگر یقین نہ ہو تو آپ خود دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ اسے بلاتا ہے، اے انسان یہاں آؤ، میرے پاس آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ اس سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے تو وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو وہ انسان اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ میری وجہ سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو بادشاہ یقین کر لیتا ہے کہ ہاں وہ تو صحیح کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کہتا ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ بادشاہ اپنے گورنر کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے، اس انسان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حسد کی بنا پر بادشاہ نے، ایک حسد کی بنا پر اس کو قتل کروا دیا۔ بادشاہ اپنے گورنر کو خط لکھتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے میری بیماری کی افواہ پھیلائی لوگوں میں بلا وجہ میں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے تحقیق نہیں کی کہ اس انسان نے جو آپ سے محبت کرتا تھا، جو بادشاہ سے محبت کرتا تھا، کیا وہ بادشاہ کے خلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک حسد کی بنا پر بیچارے بے گناہ کا قتل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، حسد ایک اتنی بڑی بیماری ہے نا، جس کی وجہ سے آج اللہ اکبر 90% ہمارے گھر اجڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت ہم لوگوں کے درمیان کم ہے، صرف حسد کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، جو انسان حسد کرے گا، نہ وہ یہاں کسی کا ہوگا اور نہ آخرت میں کسی کا۔